ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ ایران سے ڈیل کی صورت میں سپریم لیڈر سے ملاقات ممکن ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے ساتھ ڈیل کیے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایرانی قیادت، بحریہ اور فضائیہ کو ختم کر دیا۔ آپ جلد جان جائیں گے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ آپ نے ہرمز کھلے گی، لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنا ہوگی۔ امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ جنگ میں شکست کے بعد دشمن ایران میں تقسیم کے بیج بو رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کہتے ہیں دشمن کو میدان جنگ میں ناکامی کے بعد مقاصد کے اصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عوام میں مایوسی اور بددلی پھیلانے والا ہر عمل دشمن کی مدد کے مترادف ہے۔ اب مخالف قوتیں اندرونی اختلافات پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ عوام دشمن کی نفسیاتی اور تفرقہ انگیز مہمات سے ہوشیار رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو ایک بار پھر مین آف پیس قرار دے دیا۔ وزیراعظم کا امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا صدر ٹرمپ کو ہمیشہ امن کے داعی کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر کی بروقت مداخلت کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہوئی۔ فیلڈ مارشل مشرق وسطی میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ مزید بولے، پاکستان اور امریکہ کا تعلق 8 دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے انسداد دہشت گردی، تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبے میں بہترین تعلقات ہیں۔ اسی بڑی امریکی کمپنیاں پاکستان میں کام کر رہی ہیں۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر بولی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہترین شراکت داری، دو طرفہ حقیقی دوستی مشترکہ مفادات پر مبنی ہے۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا۔ امریکی عوام کی اکثریت نے ایران جنگ کی مخالفت کر دی۔ امریکی سروے میں ایران جنگ کے لیے امریکی عوامی حمایت محدود قرار۔ میری لینڈ یونیورسٹی ایپسوس بروکنز کے سروے میں انکشاف۔ سروے کے مطابق عوام کی بڑی تعداد نے تنازع کو امریکی مفادات کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ 56% امریکیوں کی رائے کے مطابق ایران جنگ منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ 84% ڈیموکریٹ حامیوں نے جنگ کو امریکہ کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ 33% ریپبلکن حامیوں نے بھی جنگ کو نقصان دہ کہا۔ 39% ریپبلکن ووٹرز کے خیال میں امریکہ کامیاب ہو چکا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے جنوبی لبنان پر حملے جاری۔ اقوام متحدہ امن مشن کے اہلکار سمیت 8 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 3 بچے اور 2 خواتین بھی شامل۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں پر راکٹ برسا دیے۔ بیوفورٹ کے قریب اسرائیلی فوجی دستوں پر ڈرون حملے میں اسرائیلی میجر جنرل کی گاڑی تباہ۔ حزب اللہ کے میزائل حملے میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کا تابع نہیں۔ روسی صدر پیوٹن نے بھارت کے گودی میڈیا کو کھری کھری سنا دی، کہا یہ کہنا غلط ہے۔ پاکستان چین کے زیر اثر ہے۔ پاکستان بڑا ملک ہے، اس کے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پاکستان اور چین میں تعاون انتہائی اہم ہے۔ چین کے ساتھ تو ہر ملک ہی تعلقات بڑھا رہا ہے۔ امید ہے امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے۔ روس بھی امریکہ ایران معاہدہ چاہتا ہے۔ ہم یوکرین کے ساتھ پرامن طریقے سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بشکیک میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کے درمیان اہم ملاقات۔ پاک ایران تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں وزرائے داخلہ کے درمیان داخلی سلامتی امور پر گفتگو۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے مشترکہ کوششوں پر اتفاق۔ پائیدار امن کے لیے سفارتی رابطوں کے تسلسل پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی 2 ہفتوں میں ایرانی وزیر داخلہ سے تیسری ملاقات ہے۔ بلتستان کا کون بنے گا حکمران؟ 2 دن بعد سجے گا الیکشن کا میدان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 جنرل نشستوں پر پولنگ اتوار کو ہوگی۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز۔ سیاسی جلسے، جلوس اور انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی مہم جاری۔ بلاول بھٹو زرداری آج گلگت میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گے۔ الیکشن کے لیے پولنگ عملے کی تربیت اور تعیناتی کا عمل بھی مکمل۔
श्रीनगर में 17 पोलिंग स्टेशंस को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी भी तैनात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत फ्यूल सब्सिडी स्कीम का जायजा इजलास। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मोटरसाइकिल सवारों और किसानों को फराहम की जाने वाली इमदाद का जायजा गुज़श्ता 2 माह में 4 अक़सार 2 हफ्तावार बुनियादों पर जारी की जा चुकी हैं। इजलास में शफाफियत, जवाबदेही और सूबाई हुकूमतों के साथ राबताकारी के उमूर का भी जायजा। फ्यूल सब्सिडी स्कीम की 5वीं और 6ठी किस्त जून के दौरान जारी करने का फैसला। क्या होगा महंगा और क्या होगा सस्ता, किस पर लगेगा टैक्स, कौन होगा रिलैक्स, 10 जून को नए माली साल के बजट में पता चलेगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास 10 जून को तलब। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब माली साल 2026-27 का बजट पेश करेंगे। वज़ारत खजाना के मुताबिक बजट में आइंदा माली साल के मालियाती तरजीहात और पॉलिसी इक़दाम शामिल होंगे। 9 जून को इकनॉमिक सर्वे 2025-26 जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 8 जून को मुतवक्के। तरक्याती प्रोग्राम, तरजीहात और सालाना इक़्तिसादी अहदाफ पर फैसले होंगे। इक़्तिसादी नमू और तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक सिफारिशात तैयार। वज़ारत आबी वसाइल ने 969 अरब रुपए मांग ली। हुकूमत की सिर्फ 179 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ारत तालीम के लिए 36 अरब का तरक्याती बजट मुख्तस। वफाकी हुकूमत ने नए माली साल के बजट के लिए 290 रुपए फी डॉलर की शरह तबादला मुकर्रर करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक रुपए की कदर में 3.5% कमी का तखमीना है। बैरूनी कर्जों और दिफाई खरीदारों के लिए भी यही रेट इस्तेमाल होगा। IMF ने दिफाई बजट का तखमीना 2.66 ट्रिलियन रुपए लगाया है। विफाक और सूबे तरक्याती प्रोजेक्ट्स के लिए 3200 अरब रुपए से जायद के बैरूनी कर्जों की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। उधर IMF का आइंदा माली साल बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत का तखमीना 21 अरब डॉलर से जायद है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक ECC इजलास में मंजूरी के लिए 19 निकाती एजेंडा पेश होगा। जुलाई तरलाई बॉम्ब धमाके के मुतासरीन के लिए मुआवजा पैकेज एजेंडे में शामिल। अमन मुज़ाकरात की सिक्योरिटी के लिए इजाफी फंड्स की समरी पेश होगी। वज़ारत दाखिला ने 69 करोड़ 29 लाख रुपए इजाफी फंड्स मांगे। नेक्टा को 15 करोड़ रुपए फंड्स फराहमी की समरी पेश होगी। रेकोडिक सिक्योरिटी के लिए FC को 41 करोड़ फंड्स तजवीज़। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयों में इजाफे की आलमी सतह पर फिर तस्दीक। CSTO का अफगानिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी पर आलमी तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी जनरल कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, अफगानिस्तान में बदअमनी और आलमी दहशतगर्द तंजीमों की कार्रवाइयां मुसलसल बढ़ रही हैं। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियों से यूरोप और एशिया के अमन को खतरा है। दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पड़ोसी ममालिक में दहशतगर्दी को बढ़ा रही है। अफगानिस्तान में तकरीबन 18 से 23 हज़ार दहशतगर्द मौजूद हैं।